5 دقیقه جزو مسیر حساب نمیشه، باید با مستقبل القبله باشه. شرائط عام میں حرکت سے ہے کسی بھی نکنه. عمل کے. همین اگه امکانش نی باز قدرت از شرایط عامه. اگر 5 منٹ روک کے اما بعد اگه امکانش گاڑی هست کے لیے رک چند سکتا ہے اور دقیقه رو به منتظر قبلہ نماز پڑھ سکتا ماشین ہے تو وایسه، پھر اسے 5 منٹ اتومبیل ویٹ کرنا وایسه. چاہیے تاکہ نماز کو قبلہ رخ پڑھ سکے. بله سلام علیکم. بله از حد حد ترخص اگر وہ انسان جا چکا ہے اور اب لوٹنا چاہ رہا ہے، برگرده. اگر حد ترخص سے نکل گیا اور اب لوٹ رہا اگر ہے حد ترخص اور گذشت شروع کر چکا ہے و میخواد لوٹنا برگرده و شروع کرد به تو برگشتن، دلیل حد نه این ترخص اس انسان سے استعداد منصرف دلیل ہے، حد ترخص باید نماز رو تموم بکنه. لیکن اما اگر از حد حد ترخص ترخص سے گذشت گزر گیا نماز ظهر رو قصر خون، بعدش اور میخواد اب نماز برگرده ظہر به پڑھنے کے نماز بعد اصل، این طور یہ حالا اب داره چاہتا ہے مسیر کہ نماز مسیر رو عصر قبله پڑھے، میکنه. اور یہاں پر آیا صاحب نماز عروہ عصر کا رو باید نظریہ ہے تمام کہ بکنه جمع ماشین کرے، بسته؟ دو عصر کی سایر سنت نماز ها کو رو گفته جمع باید قصر بکنه، بھی اما پڑھے اور قصر تمام بھی پڑھے. تمام یه عده‌ای که گفتن اینو. بله سلام علیکم. ای آپ جواہر الکلام دیکھیں، شوفوا الجواهر. عبارت کیا ہے صاحب جواہر کی عبارت الجواهر کہ جائز نہیں لا يجوز کہ اجنبی مرد اور عورت خلق کا میان بغیر الرجل عقد کے والمرأة من غیر عقد نطفے کا ملانا جائز نہیں ہے. لعله المشهور ہاں بين الفقهاء. اور ہاں نعم اگر إذا كان عقد ہو عقد وكان شروط العقد تامة، يعني اور دونوں يخرج من الماء عقد الرجل میں وفي ہوں الماء اور دونوں المرأة وفي الأنبوب يختلطون کسی لحظة مرد کا نطفہ لیں، کسی الاختلاط عورت في کے الأنبوب سپرم لیں اور لا ایگز لیں اور اس ينبغي کو لكل ملانا چاہیں تو ضروری زوجان ہے کہ وہ وإن كان أحدهما ما ایک دوسرے شهد کے الغير. عقد میں ہوں، چاہے صرف ولو اتنی دیر بعد کا عقد ہو جتنی دیر الموافقة میں یہ کام خلوة انجام دیا ساعة جائے. أكثر أقل بدون لیکن اگر مخالفة. أما إذا آپس لم میں يكونوا زوجان أو هذا اگر يكون زن و شوہر نہیں ارتباط ہیں محرمة ولا اور يمكن كذا، لا کسی يجوز. قسم کے اس الأصل طرح کا الأول رشتہ أنه نہیں لا ہے تو جائز يحل نہیں ہے. اللقاء إلا حتی بين خارج المرء رحم میں بھی جوڑنا چاہیں وزوجه کیونکہ اصل حتى لو اختلاط بخلوة میاں واحدة. جائز نہیں ہے، یعنی نطفوں کا ملنا جائز نہیں ہے نامحرم، چاہے کہیں ملایا ليش جائے. لا؟ ليش؟ لأنه الحفظ إطلاق إله، الذين هم لفروجهم حافظون إلا فد دو استثناء، چیزوں کو استثناء کیا ہے قرآن نے إلا على کہ أزواجهم أو اپنی ما شرمگاہوں ملكت کی حفاظت مثل کرتے ہیں مگر زوجيتهم. اپنی کنیزوں کے لاحظ ساتھ اور اپنی بیویوں کے جمع ساتھ، بين اس کے علاوہ الماءين کہیں جائز والأنبوب نہیں ہے. لازم زوجيتهم. عليكم السلام. بعد از اصول الدين. خب نه اگر حضور قلب نماز نہیں ہے قبول نمیشه اما باطل تو نی. تو نماز قبول نہیں ہے، البتہ باطل نہیں ہے. میگم باطل نی اما قبول نی، جایزه نمیده. بله بله آها علا کل این ان کو انہیں آپس میں کسی قاضی کے پاس جا کر اون حکم رو آپس میں فیصلہ کروانا نمیشه چاہیے. مطلقا جواب آدم بده. ایک قاضی جو مسئلے شرعی کو جانتا ہو مسئله شرعی بلده جا کر فقط دونوں اس کے حاضر سامنے بشه، اپنی اپنی بات یه کو حرفشو رکھیں بزنه و حرفشو بزنه ببینه اور کدوم وہ دیکھے مدعی کون دونوں کدوم مدعی ہیں یا دونوں یا تداعیه، هر دو مدعی منکر ہیں، اور وہ تعین کرے گا، اس حساب سے پھر عمل کریں. میدونم
نہ ادعای این نہ انکار ادعا کرنا کسی کا حکم اور صادر انکار نہیں کرنا کسی مگر کا ان کی حکم قاضی شرع صادر نہیں کرتا، حکم نہیں قبول کرتا جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے دونوں کے درمیان کہ اس میں کون منکر ہے اور کون بله مدعی ہے۔ روایت امام محمد باقر علیہ حضرت باقر السلام علیہ سے حدیث السلام قدسی ائمہ علیہ احادیث السلام سے حکیم از ائمه حدیث قدسی مکرر مکرر آئی، ان میں سے ایک یہ بھی نقل ہے۔ شده که اینم یکیش نقل نشده، نه نقل نشده. حضرت باقر علیه السلام بله، فقط اول کسی که زیارت پہلا عاشورا شخص جس نے از خدا حدیث سفارش جس طلب نے کرده زیارت حضرت عاشورہ کو باقر نقل علیه کیا ہے، وہ السلام. مستقیما حدیث قدسی کے طور پر نقل کیا، وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ نعم. اذا معلوم انه ما مغسلين ما مكفنين، اذا البدن كامل موجود اگر جس چیز کو غسل دے رہے ہیں اللي فيها القلب یعنی جو بدن ہے اس کے اندر اگر وہ جسم ہے یا اس کے اندر قلب موجود ہے، دل موجود ہے، تو پھر اس کے اندر تمام چیزیں جو ایک جسم کے غسل اور کفن اور دفن اور نماز کے لیے وہ سب اس پر جاری ہے۔ والدفع والصلاة والدفع لیکن اگر صرف ہڈیاں ہیں الگ الگ لا عظام تو پھر اس کو صرف ایک جگہ رکھ کے دفن کر دیا جائے۔ في خرقة وتدفع. ہاں اگر سینہ ہے اور دل اس کے اندر ہے تو پھر اس کے اندر لا لا نماز۔ حدیث قدسی اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہے اور قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ این حدیث قدسی قرآن نقل از خدا شده اما چیزهای دیگه خدا کی طرف سے آیا ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے حدیث قدسی۔ نه قرآن حدیث قدسی خاصه، قرآن حدیث قدسی خاص اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو ہم نشده و از خدای عز و جل نقل شده، مثل ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره یہ خدا کی بات ہے، خدا نے آواز کو خلق کیا اور اس نے اس طرح سے بیان کیا، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اما جزء قرآن نہیں۔ قرآن کئی چیزیں ان میں سے ایک تحدی بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن نہیں ہے، قرآن سب کا سب حدیث قدسی ہے اور یہ اس کا خاص ہے، اور قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی خدا سے معصومین نے نقل کیا ہے وہ ہو جائے گا حدیث قدسی۔ نعم اهلا وسهلا بكم. ہر انسان، ہر مرد، ہر خاتون، ہر مکلف مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اللہ کے نزدیک قناعت کرے، چاہے آج عراق میں اپنا تتبع کرے وہ کیا قناعت ہے، کیا اس کے لیے قانع کنندہ ہے، اس کو اس چیز کو اوپر عمل کرنا۔ کل مسئول
اپنے اور اپنے خدا کے درمیان مسئلے کو حل کرے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہے. اگر طبقہ اولا میں ایک شخص بھی موجود ہے تو پھر وہ وراثت نہیں ملے گی اس شخص کو. فقہائے شیعہ میں کوئی ایک شخص بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ کسی ایک کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں. یہ عامہ کیا نظریہ ہے کہ کسی کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے تک میراث پہنچے. نه جبرائیل نگفته که خدا اینجور فرموده. بله جبرائیل از خدا یاد گرفته اما شاید خدا یه جور دیگه جبرائیل نہیں کہا کہ خدا اس طرح کہتا ہے. نقل میکنه. جبرائیل نے سیکھا اس طرح سے بیان از خدا یاد یقیناً خدا سے سیکھا. جبرائیل کے پاس خود تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ خود خدا کے جملے ہیں. اما آیا اینا حرفای خداست یعنی خدا خلق صوت کرده به این تعبیر. اگر جبرائیل نہیں کہا قال اللہ عز و جل تو پھر یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ جملے خدا کے ہیں. ہر تمام اینا یکسانه. اگر ہر جا جبرائیل علیہ السلام جہاں بھی جبرائیل کہیں قال اللہ تعالی ہم اسے قبول کر لیں اما ہر جا نسبت به خدا نداد بله جبرائیل لیکن اس کو حدیث قدسی نہیں کہتے جب تک بھائی خود نہ کہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے. بله یہ دلیل خاص ہے سلسلے میں. دلیل خاص داره. ایک تبعیض ہے جس پہ دلیل خاص موجود ہے. تبعیض است که دلیل خاص داره. نماز شک در نماز مغرب نماز مغرب میں مغرب میں شک جو ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز میں اگر نماز میں شک ہو جائے تو نماز باطل ہے. یہ تبعیض نہیں ہے کیا؟ یہ تبعیض ہے. اگر دلیل داره اینجوری تبعیض بهش نمیگن. چه ضرره؟ اس کو ظلم نہیں کہتے. اگر دلیل ہے اگر دلیل دوش امام معصوم ظلم نہیں کرتا. امام معصوم حتما ایک عام آدمی ظلم نہیں کرتا. عام آدمی ظلم نہیں کرتا. کیا امام معصوم ظلم کرے گا؟ قطعا ظلم. ظلم اسمش نیست. مگه مرد از خانم بیشتر کیا مرد خاتون سے زیادہ ارث نہیں لیتا اور خاتون مرد سے کم؟ کیا یہ تبعیض ہے؟ چرا؟ علت ہمیں نہیں معلوم ہے. اگر ہمیں علت نہیں معلوم تو کیا بات ہی. ہمیں کیا احکام کی علتیں معلوم ہیں جس میں علت خود بیان کر دی خدا نے ائمہ نے. ہمیں معلوم ورنہ ہمیں کیا معلوم ہے احکام کی علت کیا ہے. سلام علیکم. چی؟ کم بلندتر بگی. مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اشکال نداره.
جتنے بھی مختلف اختلافی ہیں فقہا کے درمیان وہ سب ایسے ہی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی فقیہ ہے وہ اپنے اس پر عمل کرے، اس کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کس کی بات صحیح ہے یا اس کو، اور اگر اہل فن نہیں ہے تو اہل فن سے پوچھے گا۔ جو مسائل اختلافی جو ہوتے ہیں وہ اس کے اہل فن طے کرتے ہیں۔ ایک انسان جو خود ڈاکٹر نہیں ہے اسے کیا معلوم ہے جو اختلاف ہے وہ کس طرح سے حل ہوگا؟ اگر اہل فن ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی بات سن کے ہر چیز کہہ دے کہ چونکہ اس پہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے لہٰذا یہ صحیح ہے، اس ڈاکٹر نے کہا اس لیے غلط ہے، وہ اہل فن ہے، جو ہے وہ اس کی بات دلیل ہوگی۔ یہاں پہ عمومی حکم ہے، اب یہ مخصص کتنا اعتبار رکھتا ہے، اطلاق ہے یا نہیں، اس کے لیے اہل فن کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں مسئلے اختلاف ہے جس میں فقہا کے درمیان، جس طرح بدن کے بہت سے مسائل ہیں جس کو عام طور سے ڈاکٹرز میں آپس میں اختلاف ہے، آپ بہت الگ الگ اہل فن سے رائے مشورہ لیں اور ان سے الگ الگ ڈاکٹرز کو دکھائیں، ہر ایک اپنی ایک دلیل دے گا۔ اگر اہل فن ہے تو وہ اپنے حساب سے عمل کرے گا، اگر اہل فن نہیں ہے تو جو اہل فن ہے اس کے پاس لے جائے گا، وہ جو حکم کرے اس کے حساب سے عمل کرے گا۔ اگر آپ اہل فن ہیں تو پھر آپ اپنے علم پر عمل کریں گے، لیکن اگر آپ اہل فن نہیں ہیں تو پھر آپ کسی سے پوچھیں گے جو جانتا ہو۔ اعراض مشہور فقہا نے اس چیز سے اعراض کیا، مشہور فقہا نے کہ نماز ان کی واجب ہے، فقہا کے درمیان مشہور ہے، سینکڑوں فقہا نے ایک ہی بات کہی ہے۔ نماز اس میں پڑھی جائے گی یا نہیں؟ خود نماز کے جملے پر الگ ہونا کا الگ، کفن واجب ہے یا نہیں ہے؟ تہنیت واجب ہے کہ نہیں؟ 3 غسل دیے جائیں گے کہ نہیں؟ روب قبلہ کو دفن کیا جائے گا نہیں؟ نماز میں کیا پڑھے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نماز کے خود نماز پڑھنا واجب ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد کرے، دوسری تکبیر کے بعد صلوات پڑھے، تیسری تکبیر کے بعد دعا کرے مومنین مومنات کے لیے، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ جملے الگ سے پڑھے جائیں گے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کو غسل دینا، ان کو کفن پہنانا، ان کو مسلمان پھر نماز پڑھنا، مسلمانوں کی طرح دفن کرنا، انہوں نے تجویز، علماء نے 90% سے زیادہ علماء نے واجب قرار دیا تجویز کو ایسے لوگوں کی۔ اگر اہل فن کے نزدیک کوئی چیز اختلافی ہو جائے تو اہل فن جو بھی ہیں ان کی بات مانی جائے گی۔
کسی سیومی اہل خبر است خودش اگر کوئی اہل فن ہے تو اپنے فن کے لحاظ سے فیصلہ کرے، خود اپنے علم کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا، لیکن اگر اہل فن نہیں ہے تو پھر اس کو حق نہیں ہے بولنے کا۔ دیکھیے اگر اہل فن ہے تو اس کو حق ہے کہ اس کو طے کرے اور اپنے حساب سے عمل کرے۔ جیسے ایک آدمی کی خود ڈاکٹر نہیں ہے اور اپنے کس کے خودش پزشک نہیں میگه تو فلان مرض یه پزشک اینجور میگه یه پزشک اینجور میگه، این که اهل خبره نیست۔ اب جو ایک ڈاکٹر کوئی دوا دے رہا ہے، دوسری ڈاکٹر کوئی دوا دے رہا ہے، ایک انسان جو اہل فن نہیں وہ کسی مریض کے لیے نیا حکم ڈاکٹر آقا مگه من گفتم مجتهد متجزی یا مطلق، گفتم اهل خبره، اهل خبره میں اہل خبرہ کی بات کر رہا ہوں، اونم محل خلاف فن کے جاننے والے بین اهل خبره محل خلاف، کسی که پزشک نی اهل خبره نی اصلا حق نداره جو اہل فن نہیں ہے اور اس کو حق نہیں ہے بولنے کا اس مسئلے میں جو جس کا وہ فن نہیں جانتا ہے یا اس فن کا کے سلسلے میں علم نہیں رکھتا ہے۔ اہل فن ہے تو ٹھیک ہے، اس کو حتی متجزی ہو تبھی میں قبول کرتا ہوں۔ آیه قرآن داره که نه اس کے سلسلے میں تو آیه قرآن موجود ہے کہ نہیں؟ کافی نہیں، فارق نہیں، آیه قرآن دیگه ان یستغفروا للمشرک وما کان وہاں پہ دلیل خاص ہے، الا عن موعده وعد، ان دلیل خاص داره۔ علیکم السلام۔ أنتم الشرف، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى يدوم عليكم الصحة والنعمة ونراكم في كل عام بمحمد وآله. سيدنا الحبيب ورد في سورة البقرة ما قوله بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. النسخ كما عرفنا من علماء التفسير وتبديل حكم بحكم آخر. معنى النسيان لما يقول لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں نسیان کی طرف نسیان کے کئی معنی ہیں، کبھی کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی نسیان کا ہے بھول جانا، یہاں پہ بھی بیان ہے، اور بعض جگہوں پر بعض موارد نسیان کا مطلب ترک، یعنی بھولنا نہیں، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور ایک دوسرے یہاں پر نسیتہا جو ہے وہ ترک کرنے کا، جان بوجھ کے چھوڑنے کے معنی، یہاں پر بھی جان بوجھ کے چھوڑنا کے معنی میں ہے نسیان۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ شيخ عبد الكريم الحارم جهة النساء.